بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے آدمی انفرادی طور پر انجام دے لیا کرتا ہے، اور کچھ چیزیں اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انجام دینے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت پڑتی ہے، اجتماعی طاقت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور آدمی جب انفرادی کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کی اپنی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار صرف اس کی اپنی ذات پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے کام کو انجام دے رہا ہے، صحیح طریقے سے اس کو دے رہا ہے یا غلط کوئی طریقہ اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جائے۔ لیکن جب کوئی کام اجتماعی طور پر انجام دیا جاتا ہے تو وہاں جہاں بہت سارے ناکامی کے اندر اسباب کئی ہو سکتے ہیں، تو اس میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہوا کرتا ہے کہ جماعت کے اندر اتفاق اور اتحاد ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ مثال لے لیجئے جی، چاہے ایک چھوٹی سی جماعت ہو، کوئی تنظیم ہو کہ پوری ملت اور قوم ہو، جب تک اس کے اپنے سارے افراد کا ایک ذہن نہیں ہوتا اور ان سب کا خیال ایک نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے کامیابی ناممکن ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے اپنے دین میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا ہوگا۔ دین سے پہلے ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں اور آج بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق میں کیسی طاقت ہوتی ہے، اور اگر وہی اتفاق اختلاف میں بدل جائے تو کیسے بالکل کہ شیرازہ بکھر جاتا ہے اور کیسے کوئی دوسرا ہم پر غلبہ پا لیتا ہے۔ اس کی مثالیں بچپن سے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ کہانی سنائی جاتی ہے کہ 4 بیل آپس میں ایک ساتھ اکٹھے ہو کر چرتے تھے، تو ایسی صورت میں جو ان پر حملہ کرنے والا شیر وہ خود بھی ان سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے کہ اگر میں کسی ایک پر حملہ کیا تو دوسرا آ کر مجھے سینگ چبوئے گا تو میری تو جان چلی جائے گی، اس کو ڈر ہوتا ہے۔ تو آخر اس نے لومڑی کے ذریعے، ایسے مکار لوگ ہوا کرتے ہیں، تو لومڑی کے ذریعے اس نے بیلوں کے کان تک یہ بات پہنچائی۔ مقصد اس کا کیا ہے، کسی کا فائدہ، بیلوں کا فائدہ نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں شیر کے لیے شکار فراہم کرنا تھا۔ تو لومڑی جا کر 4 بیلوں کو یہ بتاتی ہے کہ آپ سب مل کر ایک جگہ اکٹھا جب چرتے ہیں تو دیکھو تمہارا ساتھی تم سے زیادہ کھا لیتا ہے، تم کو کم نصیب ہوتا ہے، تو تمہارا چارہ بھی فلاں اس پر یہ ہو جاتا ہے، اس لیے کیوں تم سب اکٹھے چارہ چرتے ہو، الگ الگ جہاں دیکھو فلاں جگہ اچھی جگہ ہے وہاں جا کے تم الگ سے چر لو، پھر ویسے دوسرے کے پاس جا کر ایسے چاروں کو بالکل وہ کیا ہے تفرقہ ڈال دیتا ہے ان میں۔ اور 4 بیل جب یہ سوچ کر کہ لومڑی ہماری خیر خواہ ہے اور اس کی باتوں میں آ کر اپنے اتحاد کو ختم کرتے ہیں، 4 اکٹھے ایک جگہ چرنے کی بجائے جب الگ الگ چرنے لگ جاتے ہیں تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ شیر کا نوالا بن جاتے ہیں 4 کے 4 بیل۔ تو یہ کہانی سنائی جاتی ہے بچوں کو کہ دیکھو اتحاد میں کیسی طاقت ہوتی ہے کہ 4 بیل جب متحد ہو کر ایک ساتھ رہا کرتے تھے تو دنیا کا طاقتور جانور شیر خود بھی ان پر حملہ کرنے سے ڈرا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی یہ جانور الگ الگ ہو گئے، ان میں پھوٹ ڈال دی گئی، تو پھر اس کے بعد بڑے آرام سے 4 کے 4 بھی شیر کا نوالا بن گئے۔ اسی طرح سے اور بھی مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ ایک لکڑی اگر اکیلی ایک لکڑی ہے آدمی کے ہاتھ میں دے تو اس کو وہ توڑنے کے لیے آسانی کے ساتھ توڑ دیتا ہے، لیکن جب لکڑی کا ایک بنڈا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ اب ان سب کو ملا کر ایک ساتھ توڑو تو نہیں توڑ پاتا ہے۔
یہ اور بھی بالکل آسان مثال کے جیسے نوٹوں کی گڈی ہمارے اپنے پاس ایک ایک نوٹ یا دو چار نوٹ رہتے ہیں تو بڑے آرام سے اس کو تو ہم پھاڑ لیا کر سکیں، لیکن اگر پوری گڈی نوٹ کی اگر ایک ساتھ آپ بولیں کہ اس کو پھاڑ کے دکھاؤ تو کوئی نہیں پھاڑ سکتا ہے، حالانکہ وہ معمولی سا ورق ہے، مگر وہی ورق جب بالکل متحد ہو کر ایک بڑی جو ہے گڈی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو کوئی اس کو جو ہے پھاڑ نہیں پاتا ہے۔ تو بہرحال ایسی کئی مثالیں اتحاد کی طاقت کی جی بچوں کو جو کہانی کے طور پر سناتے ہیں کرتے ہیں، لیکن اصل اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی اتحاد کس بنیاد پر جو کرے گا۔ ہمارے لیے اتنی بینک کیا ہے کیا اتنے اسباب ہمارے اپنے ہیں، اور ہمارے لیے یہ اتحاد پیدا کرنا اتنا آسان کام ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا اپنا قرآن ایک ہے، ہمارا اپنا دستور ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہیں، ہمارا کعبہ ایک ہے۔ ایسی قوم جن کے اندر ہر چیز کے اندر اتحاد کا سبق دینے کے لیے یہ سب چیزیں رکھی گئی ہیں، مگر افسوس کے ساتھ جی ہم جب جائزہ لے کر دیکھتے ہیں تو یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہم لوگ آپس میں معمولی کوئی بھی بات ہوتی کہ جس کو رکھ کر آپس میں ہم بٹ جاتے ہیں۔ ایک ہی جماعت کے افراد بھی، ایک خیال رکھنے والے لوگ بھی معمولی سا جب اختلاف ہوتا ہے اپنے امیر کے ساتھ تو امیر سے نکل کر جا کر ایک نئی جماعت اعلان کر دیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں، میں تو بالکل ایک نئی جماعت جو بنا رہا ہوں۔ پھر وہاں سے ان کا کوئی نکلتا ہے ایک تیسری بناتا ہے۔ ایسے ایک خیال رکھنے والے لوگ بھی کئی جماعتوں میں کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا اپنا المیہ ہے مسلم قوم کا کہ آج اگر ہم مسلم قوم واقعی ان بنیادوں پر اگر اکٹھے ہو جائیں کہ بھئی ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا اپنا دستور، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہیں، ہمارا اپنا کعبہ اور قبلہ ایک ہے، تو پھر کیوں ہم آپس میں اختلافات میں کیوں پڑے رہیں؟ مگر بہت سارے اسباب لوگ اپنے اپنے طور پر ایجاد کیے ہوئے ہیں کہ جن کی بنیاد پر اختلاف ہاں عمل کے اندر جیسے کہ جناب فروعی مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں تو ان اختلافات کا بڑا آسان حل ہے، لیکن عقیدے کی بنیاد پر تو ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ مگر اس یعنی کہ اجتماعی قوت اور اتحاد کی طاقت کا ہم کو علم ہونے کے باوجود بھی جب کوئی بڑا سا اجتماعی مسئلہ بھی آتا ہے تو ہم لوگ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں وہ فلاں جماعت کا آدمی ہے، وہ ان کے ساتھ ہے، ان کا وہ کام کرنے دو، اور ہم تو کسی اور جماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہم جو ہے کسی اور کے ساتھ ہم چلیں گے۔ تو ایسی صورت میں ہماری اپنی طاقت بڑھ جاتی ہے اور اسی کے نتیجے میں ہماری کوئی جو ہے کیا ہے ویلیو ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے کہ ایک پتے کی بات جو ہے اس آیت کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا میں نے پڑھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، بلکہ کہ آپس میں تم لوگ مختلف نہ ہو جاؤ، تنازع اختیار نہ کرو۔ کیا ہوگا نتیجہ؟ تنازع میں اگر پڑ جاؤ گے تو ناکامی تمہارا مقدر ہوگی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر تم آپس میں مختلف رہو گے، آپس میں اختلاف کے ساتھ ہی زندگی گزارو گے تو ایسی صورت میں تمہارا مقدر ناکامی ہی ہے، اور جب تم ناکام ہو جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری اپنی کوئی طاقت نہیں رہ جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ تو ان سب کے باوجود بھی امت مسلمہ کا حال بہت ہی برا حال ہے کہ آپس میں اس قدر ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی امت ہے، یہ مسلم قوم ہے کہ آپس میں ان کا اتحاد بس اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کے دلوں کو جوڑ دے تو جوڑ دے، ورنہ بظاہر کسی بھی طرح سے اتحاد بالکل نظر نہیں آتا کہ یہ آپس میں متحد ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے سامنے اسمبلی الیکشن کا وقت آ رہا ہے، ہمارے اپنے صوبے میں، ہمارے اپنے اسٹیٹ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور ایسے میں خود مسلمانوں میں آپس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک جماعت کسی نہ کسی پارٹی کی حمایت میں اور تائید میں لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ فرق صرف کیا ہے کہ ان کے اپنے دنیاوی کچھ مفادات ہوتے ہیں،
اگر واقعی مسلم قوم پوری قوم کی حیثیت سے کہ ہم سب اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے ہیں، ہم آپس میں کبھی بھی بالکل جو ہے کیا ہے بٹ نہیں سکتے. اگر ہم جماعت کی طرف سے جو فیصلہ ہو جائے کہ ہم سب کو کسی ایک کا ساتھ دینا ہے، پوری قوم ہم جو نا اسی کا ساتھ دیں گے. اگر یہ سوچ کر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنا اپنا ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ کس کو جو نا کیا ہے حکومت میں لے کر آنا ہے اور کس کو گرانا ہے، یہ ہمارے اپنے مٹھی میں ہوگا. ہماری اپنی مٹھی میں یہ بات ہوگی کہ ہم کس کو تختے پر بٹھائیں اور کس کا تختہ الٹ دیں. یہ صرف جو نا کہ ہم مسلم قوم کے ہاتھ میں ہوگا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہماری اپنی ہی جماعت میں لوگ کوئی کسی پارٹی کی تائید کے لیے اپنے اپنے لوگوں کو بلا رہا ہے، کوئی دوسری طرف ایک دوسری جماعت اپنی پارٹی کی تائید کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے نظر آ رہے ہیں. یاد رکھیں کہ ہم سب مسلم قوم ہیں اور اس وقت خاص کر وطن عزیز میں ہماری اپنی بقا کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پوری طریقے سے سرزمین سے بالکل اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیں. یہ تو خیر اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کہ کون مٹانا چاہتا ہے کہ خود مٹ جاتا ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. مگر اس کے باوجود بھی ہمیں اسباب اختیار کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اسباب اختیار کر کے اللہ رب العالمین پر ہم کو بھروسہ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ کیا کرنا ہے وہ کر لے گا، ہم تو اس پر ایمان رکھنے والے بندے ہیں اور ہم اپنے طور پر کوئی حکمت عملی ہم اختیار نہ کریں، کوئی اسباب اختیار نہ کریں تو پھر یہ دنیا کے قوانین میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہی قانون بتاتا ہے کہ جو کامیابی کے اصول اپنائیں گے ان کو کامیابی ملے گی، بھلے سے وہ غیر بھی کیوں نہ ہو، دشمن اسلام بھی کیوں نہ ہو. اگر انہوں نے کامیابی کے اصولوں پر چلنا سیکھا اور چلتے ہیں تو کامیابی ان کا مقدر ہوگی. تو یہ دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ دنیا کے لیے، دنیا کی سیاست کے لیے اللہ رب العالمین نے جو طریقہ کار ہم کو بتایا ہے اس طریقہ کار پر ہمیں کاربند ہونا پڑے گا. یہ انسان کی فطرت اللہ رب العالمین نے ایسی بنائی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہی رہ سکتا ہے. کوئی بھی انسان بالکل ہر انسان ایک دوسرے سے کٹ کر بالکل جنگلوں میں ادھر ادھر رہنا یہ جو ہے انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی انسان بس اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے جا کر کہیں سنیاسی بن کے جنگلوں میں پتے کھاتے ہوئے یہ کرتے وہ کرتے زندگی گزار لے، ورنہ عام طور پر انسانوں کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی رہا کریں گے. اور جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یقیناً ان کے آپس میں بہت سارے جو کہ جھگڑے ہوں گے، مار پیٹ ہوگی، کیا کیا نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ انسان اس کی فطرت ہم جانتے ہیں کہ وہ کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی ناراض ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، اور کیا کیا اس کے اندر جو کہ کمزوریاں ہیں، کیا کیا اس کے اندر خامیاں ہیں. ان کمزوریوں کے نتیجے میں اگر انسان سب مل جل کر اکٹھے رہنے والے بھی ہوں اور ان سب پر کوئی ایک بڑا، کوئی ان کا اپنا امیر، کوئی ان کا اپنا فرما روا بول کے نہ ہو جو ان لوگوں کو ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے ہاتھ روکے ان کا پکڑ کر، اور جو مظلوم ہے تو مظلوم کو ان کا انصاف دلائے، تو ایسا ایک حکمران مقرر کرنا ہماری اپنی شریعت کی جانب سے ہمارے اوپر یعنی کہ فرض کی گئی چیز ہے. ہمارا اپنا ایک امیر ہو، ہمارا اپنا ایک فرما روا ہو، یہ جو کیا ہے ہمارے اپنے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارا اپنا کوئی مسلمان حاکم فرما روا یہاں اس وقت ایسے حالات ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لیے ہیں کہ کسی کو ہم لے کر آنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو ایسے میں ہمارے لیے ہمارے سامنے جو واحد راستہ رہ جاتا ہے وہ یہ کہ ہمارے اپنے سامنے جتنی پارٹیاں ہیں ان میں سے جو کم سے کم ہمارے اپنے اسلام کے لیے نقصان پہنچانے والا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت
پورے جو ہے کیا ہے اسٹیٹ میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں، کوئی بھی اسلام کے لیے پوری طرح سے وقف ہو کر اسلام کی پشت پناہی کرنے والا، اسلام کی حفاظت کرنے والا ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ بلکہ آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو خود مسلم حکمراں خود بھی اسلام کی حفاظت کرنے والے ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ خود ان کے اپنے اپنے جو علاقوں میں کئی ایسے کام جو بالکل اسلام مخالف اور دین مخالف، ان کے اپنے ہی جو کیا ہے حکومت میں یہ سب کام انجام پا رہے ہیں، اور پھر بھی وہ جو خاموش رہتے ہیں۔ مگر ہم کو یہ قاعدہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب دو نقصان آپ کے سامنے ہو، ایک بڑا نقصان ہو اور ایک چھوٹا نقصان ہو، تو ایسی صورت میں چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جا سکتا ہے بڑے نقصان کو دور کرنے کے لیے۔ تو پھر ایسے میں یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے اس وقت جو پارٹیاں اپنے آپ کو بالکل جو کہے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے خاص کر ہمارے اپنے اسٹیٹ میں غلبہ پانے کے لیے، کہ عرصے سے ان کا اپنا خواب ہے کہ یہاں ہم لوگ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، کسی بھی طرح سے یہاں ہم کو کامیابی مل جائے تو پھر اس کے بعد ہم کس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے، ان کے اپنے عزائم کیا کیا ہیں، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دشمنان اسلام کے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھوڑی بہت دشمنی آپ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اپنے دلوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے پتہ نہیں کیا کیا ان کے عزائم ہوں گے، لیکن ہمیں ایک طرف سے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگارا ہمارے اپنے اسلام اور مسلمانوں کی تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت کے لیے جو پارٹی، جو لوگ زیادہ بالکل اس میں کام کر سکتے ہیں، جن سے اسلام کو کم سے کم نقصان پہنچے، تو ایسے کسی بھی حاکم اور فرما روا کو ہمارے اوپر تو مسلط کرنا، ورنہ کسی ایسے حاکم کو ہمارے اوپر مسلط نہ کر دے کہ جو تجھ سے نہ ڈرے اور ہم پر کوئی رحم بھی نہ کرے۔ یہ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل بہت سارے نوجوان ایک نوجوان جس کے پیچھے بالکل پتہ نہیں ایک فلمی اسٹار، اور اس کے لیے ساری بالکل کہ خود مسلم جماعتوں میں بالکل خواتین تک بھی جو ان کی فلمیں دیکھ دیکھ کر ان سے متاثر ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح سے فلموں میں ایکٹنگ کر کے جیسے اپنے آپ کو ہیرو بنا کر دکھاتا ہے، تو ویسے ہی اگر حقیقی زندگی میں بھی اگر اس کو ہم نے اپنا حاکم بنا لیا اور اپنا لیڈر بنا لیا، تو وہ اپنی حقیقی زندگی میں بھی ہمارے لیے ایسی کامیابی لے کر آئے گا۔ یہ بالکل حقیقی زندگی الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک صرف کردار کے طور پر ایکٹنگ کر کے دکھانا یہ ایک چیز الگ ہوا کرتی ہے۔ تو ہمارے اپنے ہی گھروں میں کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں سب مرتے مرتے بالکل ایسے لوگوں کی تائید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بڑا عزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ اب کی بار ہم بدلاؤ لے کر آئیں گے۔ پتہ نہیں کس قسم کا بدلاؤ آئے گا۔ زیادہ بہتر کہ ہم کو حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اپنے لیے کون سا حاکم اور کون سا فرما روا زیادہ بہتر ہوگا، اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کون زیادہ مناسب ہوگا، ہمارا اپنا ہماری اپنی عقل ہم کو کہتی ہے۔ تو ایسے میں یقیناً ہمیں سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی میں بتا دوں آپ لوگوں کے سامنے کہ بہت سارے ہمارے اپنے لوگ خاص کر خواتین وغیرہ کو ووٹ ڈالنے کے لیے لے کر جانا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ بھئی یہ سب ایسے اس میں بھیڑ بھاڑ میں ہم کہاں اپنی خواتین کو لے کر جائیں گے۔ ماشاءاللہ سے بڑے بڑے بالکل مالوں میں ادھر ادھر شاپنگ کرنے کے لیے اپنی خواتین کو لے کر جا رہے ہیں، اور سب کے سامنے گھومتے پھرتے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ایک موقع جب آتا ہے کہ جس میں ہمارے اپنے ووٹ اگر واقعی سب کے سب 100% 100% اگر ہم نے اپنے ووٹ پورا مکمل استعمال کیا، تو یقیناً ہماری وجہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو وہاں بہت سارے مسلم گھرانوں میں اپنی عورتوں کو اپنے گھروں میں بٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیتے۔ یاد رہے کہ اب یہ جو حالات ہمارے ہیں، تو یہ ووٹ ڈالنا گویا کہ ہمارے اپنے ہندوستانی ہونے کی ایک بہت بڑی ضمانت ہوتی ہے۔
ہماری اپنی شہریت کے لیے یہ حق استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے آج کے حالات میں. تو اس لیے کوئی بھی گھرانہ نہ خود اپنے آپ کو ووٹ ڈالنے سے پیچھے رکھیں اور نہ اپنے خواتین کو پیچھے رکھیں. بالکل آپ بھی جائیں ووٹ ڈالیں اور آپ کی اپنی خواتین کو بھی لے کر جائیں اور ووٹ ڈالیں. برابر بالکل جو ہے ووٹ کا حق استعمال کریں. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ صرف جذبات میں آ کر کہ فلاں ایسے بالکل جو ہے کیا ہم کو کامیاب فلمیں دیا ہے، صرف اس وجہ سے اسے بالکل جو ہے کہ ووٹ ڈال کے اس کو جو ہے کیا ہے سی ایم بنانے کی کوشش اگر کریں گے تو یہ بالکل جو ہے ہمارے اپنے لیے ذرا بھی جو ہے کہ ہوش مندی اور عقل مندی کی بات بالکل نہیں ہو سکتی. تو اس لیے جی پوری مسلم قوم کو سوچ سمجھ کر بھی جماعت کے کچھ فیصلے ہوا کرتے ہیں اور جماعت کے فیصلوں سے آدمی کو اتفاق کرنے کی ضرورت ہے. میں نے اسی لیے تمہید کے طور پر اتفاق اور اتحاد کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہاں بالکل کسی سے کچھ نقصان ہوتا ہے. وہ پارٹی کچھ ایسی بھی ہوتی ہے کہ جن کے اندر رشوت خور بہت سارے بڑے بڑے جو نا کیا لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں جو دیکھنا ہے وہ ہمارے اپنے جو نا کیا اسلام اور مسلمانوں کی تحفظ کے لیے جو نا کون زیادہ مناسب ہوگا. تو اس لیے ان سب باتوں کا جی ذہن میں رکھتے ہوئے برابر ہمیں اپنا ووٹ خود بھی استعمال کرنا ہے اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی برابر ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور لے کر جانا چاہیے کہ یہ چیز ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہاں میں بھی ہندوستانی ہوں، میں بھی ہندوستانی شہریت رکھتا ہوں، تو تبھی میں نے ووٹ بھی دیا ہے. تو اس لیے آج کل کے حالات میں ان سب چیزوں سے جیسے کہ پرانے ہمارے اپنے کچھ خیالات تھے اور ہو سکتا ہے کہ آج بھی کچھ لوگ یہی سوچ کر کہ ہم اپنی خواتین کو ایسی بھیڑ بھاڑ میں نہیں لے کر جائیں گے بول کے ویسے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. ہر آدمی جس کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے پورا خود بھی ووٹ ڈالے اور اپنے جو نا کہ گھر کے ساری خواتین کو بھی لے کر جا کر ان کو بھی برابر جو نا ووٹ ڈلوائے اور اسی طرح سے اپنے جو نا کیا ہے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں. اور جو سب سے اہم بات ہے کہ اتحاد اور اتفاق کو ہماری اپنی جو نا کہ باقی رکھتے ہوئے جماعتوں کی طرف سے جو فیصلے ہوا کرتے ہیں ان فیصلوں کے مطابق ہم کو جو نا عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی کو جو نا کسی پارٹی سے کچھ نا تکلیف ہوگی، کسی اور پارٹی سے ان کی جو نا کیا انسیت ہوگی، کچھ ہوتا ہے یہ سب، مگر یہ سب دنیا کی جو نا باتیں ہوا کرتی ہیں. مگر ہم جو اتحاد کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے. تو اس لیے سارے مسلمانوں کو اپنا ووٹ جماعت کے جو فیصلے ہوا کرتے ہیں ان کے مطابق اس کا حق استعمال کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور اللہ تعالی ہم سب کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق جو نا پیدا فرمائے. ورنہ اگر اختلاف ہی رہا تو پھر ایسی صورت میں یقیناً ہمارے اپنے ووٹ بٹیں گے اور اس کی وجہ سے غیر لوگ بالکل یقیناً جب آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ایسے ہوا کرتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف اگر ان کو جمع ہونا ہوتا ہے بھلے سے ان کے اپنے اندر کتنی بالکل جو ہے کیا ہے ٹکڑیاں کیوں نہ ہوں مگر اس کے باوجود بھی سب جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ الکفر ملت واحدہ بول کے کہا جاتا ہے کہ کفار اور مشرکین جب اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جب اکٹھا ہونا ہوتا ہے تو بالکل جو ہے کیسے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو آج کل بالکل اسی طرح سے ذہن بالکل بنایا جا رہا ہے. ایسے بالکل جو ہے کہ برادران وطن جو ماضی قریب تک بھی بالکل مسلمانوں سے قریب بھی ہوتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہوتا تھا، مگر ان کے اپنے ذہن میں بھی ایسا زہر بالکل جو ہے کیا ہے سمو دیا گیا ہے، ایسا بالکل مسموم ان کا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ اب بڑے آرام سے مسلمانوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے بڑے کا گوشت مت کھائیے آپ. حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ وہ خود ہمارے ساتھ میں بیٹھ کر کھایا بھی کرتا تھا. لیکن اب دیکھیے کہ ذہن کس طرح سے جناب بدلا جا رہا ہے اور کیسے جو متاثر کیا جا رہا ہے. یہ سب صرف اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں. جب وہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں، تو ہمارے اپنے جو ہے دین کی بنیاد پر ہماری اپنی باتوں پر کیوں نہیں ہم متحد ہو سکتے ہیں. تو اس لیے
ہمیں سوچ سمجھ کر حکمت عملی کے ساتھ فیصلے کرنے ہوں گے. ہماری اپنی جو ہے کیا ہے ووٹ کا حق بالکل ضائع نہ ہونے پائے، نہ خود ہم نہ ہمارے اپنے گھر کی خواتین کسی کا بھی ووٹ ضائع نہ کریں ہم. اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آنے والے اس جو ہے کیا ہے انتخابات میں ہمارے لیے ایسا حاکم اور فرما روا اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے جو واقعی اسلام اور مسلمانوں کے حق میں دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہو. میں نے آپ کو بات پہلے ہی بتا دی ہے کہ کوئی بھی 100% 100% بالکل مسلمانوں کا تو ہو ہی نہیں سکتا، مگر کسی کے اندر زیادہ نقصان پہنچانے کی بات ہے تو کوئی کم نقصان پہنچائے گا. تو اس لیے ایسا ہی جو نا حاکم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے جو ہمارے اپنے اسلام اور مسلمانوں کو کم سے کم نقصان پہنچائے اور زیادہ نقصان سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہ اتحاد اور اتفاق کا سبق ہمارا اپنا دین ہمیں اول روز سے بالکل جو ہے دیتا ہے. جی بالکل ہمارے اپنے جو ہے کہ صحابہ تابعین وغیرہ ان سب کی جی تاریخیں جب ہم پڑھتے ہیں تو سب ہمارے لیے بالکل جو ہے کہ نمونے ایک سے ایک ملتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے اندر اتحاد باقی تھا تو ہمیشہ مسلمان غالب رہے ہیں. لیکن جیسے ہی مسلمان خود آپس میں جب بٹ گئے اور ان کے اندر مختلف وجوہات سے اختلافات ہو گئے اور ٹکڑیوں میں بٹ گئے تو پھر ایسی صورت میں ان کے اپنے جو ہے کیا ہے آپس میں اختلافات بالکل جس کی وجہ سے وہ ناکامیوں کا شکار ہوتے رہے. اسی لیے اللہ تعالی ہم کو خود یہی بتاتے ہیں قرآن مجید میں کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں ہی کی دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہوں تو ان کے درمیان صلح صفائی کرا کے اتفاق پیدا کرو. یہ ضروری چیز ہے. تو ہمارے لیے اتحاد اور اتفاق بہت ہی ضروری ہے. تو دنیا کی معمولی وجوہات پر، معمولی اسباب کی بنیاد پر ہم جو نا آپس میں اختلاف کرنے کی بجائے ہمیں بہت دور کی سوچنی ہے، ہمارے اپنے دین کی سوچنی ہے. تو اس کا جو نا کہ اسلام کے تحفظ کا سوچ کر ہم آپس میں متحد ہو جائیں اور ہم سب جو نا کیا ہے ہمارے اپنے اتحاد کی قوت کا انشاءاللہ دنیا نمونہ دیکھے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اپنے دلوں کو اللہ رب العالمین آپس میں جوڑ دے اور ہماری اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق اللہ رب العالمین پیدا فرمائے اور ہمارے لیے آنے والے انتخابات میں ایسا حاکم اور فرماروا جو ہمارے حق میں بہتر ہو اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو، ایسے کسی حاکم کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے چن لے اور اختیار کرے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.